بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بتانا یہ ہے کہ واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ سبق نہیں بلکہ بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ کون کون سے کچھ میں عرض کرتا ہوں، مکمل تو میں نہیں عرض کر سکتا، کچھ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس عظیم سانحہ سے، سانحہ کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی بھر میں کبھی بھی کوئی ایسا موقع آ جائے جہاں دین اسلام کی خاطر یا حق و باطل کا مقابلہ ہو، ایک طرف حق ہو دوسری طرف باطل ہو، تو انسان کو چاہیے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے، کیونکہ اگرچہ حق کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے اور حق کے ساتھ بھی قربانی دینی پڑتی ہے، باطل کے ساتھ قربانی نہیں دینی پڑتی، اور باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ باطل مٹنے والا ہے اور مٹ ہی جائے گا، حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور پھر حق کی بقا ہے، حق باقی رہتا ہے، باطل باقی نہیں رہتا۔ اور اس کے بعد ایک اور سبق ملتا ہے، وہ کیا کہ کبھی بھی دشمن کا مقابلہ ہو تو جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہاں تکالیف سہنے کی، برداشت کرنے کی، صبر کرنے کی عادت بنائیے۔ کبھی بھی کوئی امتحان آ جائے، کبھی بھی کوئی کڑا وقت آ جائے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو پھر وہاں واویلا نہیں مچانا چاہیے، بلکہ صبر کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اجر حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ قربانی کا جب وقت آ جائے تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور ہیلے بہانے تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ جب بھی معاملہ بگڑ جائے اور حق سامنے آ جائے تو پھر وہاں سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فوری طور پر حق کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کے ساتھ صبر ہی کرنا چاہیے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ اس سانحہ سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے، اور بہت بڑی بات ہے، کہ جب دشمن سامنے ہو، دشمن کے نیزے سامنے ہوں، دشمن کے بھالے سامنے ہوں، اور دشمن کے گھوڑے ہنہنا رہے ہوں، اور وہاں شراب میں مست ہو رہے ہوں، اور وہاں پہ ظلم کی آگ بھڑکائی جا رہی ہو، اور تلواروں کی آوازیں آ رہی ہوں، اور دشمن نعرے لگا رہے ہوں، اور دشمن کے کہکے ہوں، وہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا آ جائے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا بلاوا آ جائے، صدا آ جائے، رب کا پیغام آ جائے، تو پھر وہاں خوف چھوڑ دینا چاہیے، مقابلہ چھوڑ دینا چاہیے، معاملات کو چھوڑ دینا چاہیے، سب سے پہلے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے۔ کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے سوائے رب کے خوف کے، دنیا کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے تو یہ نام مٹے گا نہیں، اگرچہ بظاہر وہ آپ کے جسم کو مٹا دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ذکر باقی رہے گا، اور آخر وقت تک، جب تک دنیا رہے گی، آپ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ تو یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ جو ہے وہ نتائج ہیں جو ہمیں میسر آتے ہیں۔ اور آخری بات میں یہ کرنے والا ہوں، اپنے اندر یزیدی کردار نہیں، ہمیشہ حسینی کردار پیدا کرنا چاہیے۔ عادتیں، اطوار،
انداز، کردار، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا بولنا، آپ کا دیکھنا سب حق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ یہی ہے کہ اپنا کردار صاف ہونا چاہیے اور حسینی کردار ہونا چاہیے، نہ کہ یزیدی کردار ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔